آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الایمان بدع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے اذن سے درس حدیث کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ایمان ہے، اور یہ حدیث پاک کی ہماری مرتب کردہ کتاب المنہاج السوی کہ پہلے باب کی پہلی فصل اور پہلی فصل کی پہلی حدیث، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کی تعریف بیان فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ سو ان شاخوں میں، ایمان کی ان شاخوں میں یا ایمان کے ان شعبوں میں سب سے افضل شعبہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سب سے اونچا اور سب سے افضل شعبہ ایمان کے 70 سے زائد شعبوں میں سے وہ عقیدہ توحید و رسالت ہے۔ ہم جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار و تصدیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار و تصدیق، یہ ایمان کے شعبہ جات میں سے اور ایمان کی شاخوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ آخری درجہ، نچلا شعبہ، اور بیان کرنے کا مقصد ہے کہ وہاں سے شروع کر کے عقیدہ توحید و رسالت سے شروع کر کے
یہاں تک جو شعبہ جات ہیں انسانی زندگی کے وہ بھی داخل ایمان ہیں۔ نچلا درجہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دو اینڈز ہیں، ایک ہائیسٹ اینڈ ہے، ایک لوویسٹ ہے، یا سمجھ لیں کہ ایک اس کی بگننگ ہے اور ایک اس کا کلائمیکس ہے۔ کلائمیکس عقیدہ توحید و رسالت ہے ایمان کا، اور نیچے سے پہلا سٹیپ جہاں سے ایمان کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، یا وہ پہلا درجہ جو ایمان میں داخل ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا تاکہ گزرنے والے کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے، ضرر نہ پہنچے۔ راستے سے پتھر کا ہٹا دینا، راستے سے کسی کانٹے کا ہٹا دینا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور یہ بھی داخل ایمان ہے۔ اور پھر تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، الحیاء شعبۃ من الایمان، اور فرمایا کہ حیا، شرم اور حیا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ حدیث ہے ایمان کی تعریف پر، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت ہوئی، سو متفق علیہ حدیث ہے۔ اور جو لفظ میں نے بیان کیے پڑھے، یہ امام مسلم کے الفاظ ہیں، ان کی روایت کے جو صحیح مسلم میں آئی، اور ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی۔ اب آج کی گفتگو ہماری صرف اس حدیث پر ہے۔ اب جو بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ ایمان کی ایک تعریف تو وہ ہے جو فنی، کلامی اور اعتقادی نوعیت کی ہے، اس تعریف کو ہم کہتے ہیں، وہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، وہ کلاسیکل ڈیفینیشن ہے، وہ تھیولوجیکل ڈیفینیشن ہے، جس کے اوپر عقیدہ اور علم کلام اور علم عقیدہ قائم ہے۔ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کا ذکر ہم پچھلے درس حدیث میں کر چکے ہیں، اور میں نے واضح کیا کہ اس میں ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے قائم ہوتا ہے۔ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اس کی وحی پر، کتابوں پر، اللہ کی تقدیر پر، بعث بعد الموت پر، وہ امور غیب اور حقائق غیبیہ جو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھے اور اپنے حواس کے ذریعے جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اور ان کی خبر اللہ کے نبی نے اور اللہ کے رسول نے دی ہے، تو انہیں بن دیکھے مان لینا، جیسا کہ میں نے پیچھے سمجھایا تھا، یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ان حقائق کو مان لیتے ہیں نبی کی خبر دینے سے۔ تو ایک تو تعریف ایمان کی وہ ہے، اور وہ ایمان کی جو تعریف ہے وہ ٹیکنیکل ہے، وہ فنی اور کلامی تعریف ہے۔ آج جو تعریف ایمان کی اس حدیث نبوی کی روشنی میں بیان ہو رہی ہے، یہ عملی تعریف ہے، جس کو کہیں گے یہ ایمان کی عملی تعریف ہے، اور یہ عملاً یعنی پریکٹیکلی یہ زیادہ جامع اور کمپریہنسو تعریف۔ اب اس میں ایمان کے ذیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کی چیزوں کو داخل فرمایا ہے، اور یہ فرمانا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یہ بھی الفاظ آئے ہیں حدیث میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں ایمان کو صرف عقیدہ نہ سمجھ لینا، ایمان ایک بڑا جامع کانسیپٹ ہے، ایک جامع حقیقت ہے جو انسان کی زندگی کے 70 سے زیادہ شعبوں پر حاوی ہے۔
جو انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی ایسپیکٹ اور شجر حیات، انسانی زندگی کا جو درخت ہے اس کی کوئی شاخ ایسی نہیں جو ایمان سے خارج ہو۔ ایمان ایک کمپریہنسو تصور ہے جو پوری زندگی پر حاوی ہے، جو انسان کی پوری زندگی کے فکری پہلوؤں کا، اعتقادی پہلوؤں کا، عملی پہلوؤں کا، اخلاقی پہلوؤں کا، تصوراتی پہلوؤں کا، نظریاتی پہلوؤں کا، انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے ایمان۔ تو یہ اس کا ایک جامع عملی تصور ہے ایمان کا، جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ فرما کر کہ اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، دراصل اس کی جامعیت، اس کی کمپریہنسونیس، اس کی ہمہ گیریت، کہ ایمان انسانی زندگی پر ہمہ گیر ہے، انسانی زندگی کی ساری جہات پر محیط ہے، انسانی زندگی کے سارے گوشوں پر حاوی ہے۔ دراصل 70 سے زیادہ شعبے اور شاخیں، یہ لفظ بیان کرنے کا مقصد اس ایمان کی ٹوٹیلٹی، اس کی کلیت، اس کی ہمہ گیریت کا اظہار ہے کہ اسلام ایک کلی تصور ہے، محض ایک جز نہیں ہے، فقط یہ کہہ کر کہ اقرار اور تصدیق کی شکل میں ایک جزوی حقیقت ہے اور زندگی کے باقی سارے عملی پہلو گویا ایمان سے خارج ہیں، نہیں، اسے عملاً ایک کلی حقیقت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک ٹوٹل ریالٹی ہے، ایک کمپریہنسو ریالٹی ہے، جامع حقیقت ہے جو انسان کی پوری زندگی کو سنوارتا ہے۔ ایمان انسان کی پوری زندگی کو حسین کرتا ہے، انسان کی پوری زندگی کو کامل کرتا ہے، اس کے ہر نقص کو دور کرتا ہے، انسان کی پوری زندگی کو پرفیکشن دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لفظوں کو جو بیان فرمایا، یہ سمبولک ذکر ہے، بطور سمبل کے بیان فرمایا۔ تو فرمایا سمجھ لو کہ اوپر سے کلائمیکس تو ایمان کا یہ ہے کہ بندہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر عقیدہ رکھے۔ فرمایا یہ تو ایمان کا کلائمیکس ہے، توحید و رسالت کی تصدیق اور اقرار، آخرت کا، تو وہ ایمان کا کلائمیکس ہے کہ خدا و رسول پر اس کا عقیدہ درست ہو۔ یہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور مراد اس سے کلمہ توحید پورا کامل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا یہ توحید اور رسالت کا عقیدہ، یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ اس کا نقطہ کمال ہے، یہ اس کا نقطہ عروج ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو نقطہ کمال کہا، آخری درجے کا معنی یہ ہے، یہ ایمان کا معراج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ بھی انسان کی زندگی کو معراج عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسالت ہے۔ یہ توحید اور رسالت، نہ توحید اللہ کی محتاجی ہے اور نہ عقیدہ رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محتاجی ہے۔ اگر ہم اللہ کو ایک نہیں مانیں گے اور عقیدہ توحید نہیں لائیں گے تو اس سے اللہ کی الوہیت میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہو جائے گی، اس کے خدا ہونے میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اور الہ ہونے میں اور معبود برحق ہونے میں اور وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ تو اس کی الوہیت ہمارے عقیدے اور ایمان اور اس کے ماننے کی محتاج نہیں ہے۔ تو پھر محتاج کون ہے؟ محتاج ہم ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اس کو ایک مانیں تاکہ ہماری وفاداریاں تقسیم سے محفوظ ہو جائیں، ہماری شخصیت میں ایک یونٹی آ جائے، وحدت آ جائے، اور یونٹی کے ساتھ یونیفارمٹی آ جائے، وحدت بھی آ جائے اور یکسانیت بھی آ جائے، اور ہم جگہ جگہ 2 4 10 15 20 100 اور ہزاروں جھوٹے معبودوں کے سامنے اپنی زمین نیاز جھکانے کی بجائے ہر ایک کے سامنے اکڑ جائیں اور صرف ایک کے سامنے جھک جائیں۔ توحید کے عقیدے کا مطلب ہے کہ ہم ہر عامر کا انکار کر دیں۔ عامر کا مطلب ہے صاحب امر، ہر اس شخص کا جو جھوٹے امر کا دعوے دار ہے اور عامر بنتا ہے اس کا انکار کر دیں اور ایک ہستی کے امر کو مان لیں۔ ہم 1000 جھوٹی بندگیوں کی غلامی سے نجات پا جائیں اور ایک ہستی وحدہ لا شریک کے بندہ بن جائیں۔ ہم ہر ایک کے سامنے دامن سوال دراز کرنے سے محفوظ ہو جائیں اور اپنی غیرت اور اپنی حمیت اور اپنی آزادی اور اپنی عزت نفس کو چکنا چور کرنے اور ریزہ ریزہ کرنے سے بچ جائیں، صرف ایک در کے سوالی ہو جائیں۔ ہم ہر ایک سے ڈرنے سے بچ جائیں اور ایک سے ڈریں۔ ایک کا ڈر آ جائے تو بندہ ہر ایک سے نڈر ہو جاتا ہے۔ جب طے کر لے کہ ایک ہی سے ڈرنا ہے پھر وہ بندہ باقیوں سے نڈر ہو جاتا ہے۔ بندہ جب ایک بارگاہ میں بندگی اختیار کر لے تو ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو توحید ہمارا ہی کچھ سنوارتی ہے، الوہیت کا کچھ نہیں سنوارتی۔ الوہیت تو نام ہی بے نیازی کا ہے، الوہیت نام ہی سمدیت کا ہے۔ وہ بے نیاز ہے اس لیے تو رب ہے، وہ محتاج ہوتا تو رب ہی نہ ہوتا، اور ہم محتاج ہیں اس لیے بندے ہیں۔ ہم اس کے بغیر نہ پیدا ہو سکتے تھے، نہ رہ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ وہ ہمارے بغیر تھا، ہمارے بغیر ہے، ہمارے بغیر ہوگا۔ اس لیے حکومت کا اقتدار مطلق کا اور امر حقیقی کا اختیار بھی اسی کا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور عبادت کا حق بھی اسی کا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، ہر کوئی اس کا محتاج ہو۔ تو لا الہ الا اللہ جب کہا تو آپ بے خوف و خطر میدان حیات میں کود پڑے، اور آپ کی شخصیت میں ایک، آپ کی انر پرسنالٹی میں، اندر کی شخصیت میں ایک قوت آ گئی۔ بیٹے کوئی پرابلم آپ کی آواز کا ہو، ایک طاقت آ گئی اندر کی شخصیت میں، استحکام آ گیا، ایک نظم آ گیا، ایک وحدت آ گئی، یکجہتی آ گئی۔ آپ کی شخصیت انتشار سے بچ گئی، افتراق سے بچ گئی، اور تقسیم میں وفاداریوں کے شرک سے بچ گئی۔ اور محمد رسول اللہ یہ رسالت میں وفاداری کا تعین ہے کہ جب حضور کو اللہ کا رسول مان لیا تو پھر اطاعت کی، پیروی کی اور فالو کرنے کی تقسیم سے بچ گئے۔ بس سٹینڈرڈ ایک ہی بن گیا، کرائیٹیرین ایک ہی بن گیا، معیار ایک ہی بن گیا، نمونہ ایک ہی بن گیا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب آپ طرح طرح کے ماڈل دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان کسی بھی کام کے لیے ماڈلز دیکھتا ہے نا، کہ پرفیکٹ ماڈل کون سا ہے، کس کو فالو کروں۔ گھر بنانے کے لیے بھی آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، مختلف نمونے دیکھتے ہیں، آرکیٹیکچرل ڈیزائن دیکھتے ہیں، اور بھی دنیا کی کسی چیز کے لیے آپ مختلف ڈیزائنز دیکھتے ہیں، مختلف ماڈل دیکھتے ہیں، مختلف نمونے دیکھتے ہیں، اور ان میں سے جو بہترین کامل ترین نمونہ وہ آپ چوز کرتے ہیں۔
تو آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بڑے تجربات کے بعد یہ بھی ناکام ہو گیا، یہ ماڈل لائے بھائی اس میں بھی نقص نکلا، اس طریقے کے بنایا اس میں بھی نقص آ گیا، تو بڑی محنتوں کے بعد ٹھوکریں کھاتے کھاتے کسی اچھے ماڈل کی طرف جاتے ہیں، اور مدتوں کے بعد پھر وہ بدل جاتا ہے، اس سے اور اچھا ماڈل کمپنی لے کے آ جاتی ہے۔ ہر سال آپ کی کار کے ماڈل بدل جاتے ہیں، ہر سال آپ کے کمپیوٹر کے ماڈل بدل جاتے ہیں، ان کا کاروبار بھی ماڈل کے بدلنے میں ہے، اور آپ اگلے سے اگلا ماڈل لیتے چلے جاتے ہیں اور پچھلا چھوڑتے چلے جاتے ہیں، گویا یہ ماڈل بدلنے کا عمل آپ کو کہیں ٹکنے نہیں دیتا اور نقص کی زندگی سے نکلنے نہیں دیتا۔ اب محمد رسول اللہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ یہ ہے کہ لوگوں، تمہیں ایک کامل نمونہ حیات چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ تم در بدر ٹھوکریں کھاتے اور ناکام تجربے کرتے، خالق کائنات نے جو اس کی کائنات میں سب سے کامل ماڈل تھا، محمد کے نام سے تمہیں عطا کر دیا، اور فرمایا کہ میرے سوا رب کوئی نہیں ہے، اور محمد جیسا کائنات میں کوئی ماڈل اور کوئی نمونہ نہیں ہے۔ خالق حیات میں ہوں، نمونہ حیات میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اب نہ تمہیں نہ ان سے بہتر کوئی ماڈل آئے گا، نہ تمہیں بدلنا ہوگا، نہ کوئی کمی ہوگی، اور یہ بھی نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہاں آ جاؤ گے تو ہر شے کی ہدایت اسی ایک جگہ سے مل جائے گی۔ گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کو گوشت لینے کے لیے قصاب کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، دالوں کے لیے کسی اور دکان پہ جانا پڑتا ہے، گھی مرچ مسالہ آٹا اور باقی کچن کا سامان اور دکانوں سے جا کے لیتے ہیں، کپڑوں کے لیے کلوتھ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جوتوں کے لیے کسی اور دکان پہ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قصاب کی دکان پہ جائیں تو کہیں بھی جوتے بھی آپ کے پاس ہیں، وہ تو جوتے ہی مارے گا، دیکھا یہ بکرے لٹکے ہوئے ہیں تمہیں جوتے بھی دوں۔ تو ہر شے کی دکان الگ الگ ہے، ہر شے کی دکان۔ تو آپ دودھ دہی کی دکان والے کے پاس جا کے گندم اور چاول نہیں پوچھتے۔ اب پھر دنیا نے ترقی کر دی، انہوں نے کہا کہ اس طرح آدمی کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے اور 50 دکانوں پہ پھرنا پڑتا ہے، کچھ سامان وہاں سے ملا، کچھ وہاں سے ملا، کچھ وہاں سے ملا، اور انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ایک ہی چھت میں سب کچھ مل جائے، ایک ہی ایسی دکان ہو کہ سب کچھ وہاں سے مل جائے۔ تو ڈپارٹمنٹل سٹورز وجود میں آ گئے، میکسیمم جتنی چیزیں ایک جگہ رکھ سکتے تھے کر لی۔ انہوں نے کہا ابھی بھی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو سپر مارکٹس وجود میں آ گئیں۔ سپر مارکٹس تو وہ سپر ہو گئی نا، سپیریئر ہو گئی، جو کچھ ممکن تھا ایک ہی چھت میں سب کچھ جمع کر دیا کہ جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں آؤ ایک ہی جگہ سپر مارکٹ میں مل جائے گی۔ دنیا نے اور ترقی کر لی، اور اب ویسٹرن ورلڈ میں مالز بننے لگ گئیں، اور اپنی عرصے سے اب مالز وجود میں آ گئیں۔ ایک ہی مالز میں چلے جائیں وہ ایک ہی چھت ہے، بڑی وسیع، دنیا جہان کی، جوتے کا تسمہ بھی وہیں سے مل جائے گا، اور اگر جہاز خریدنا ہو تو اس کا سودا بھی اسی کے نیچے ہو جائے گا۔ آپ لندن میں ہیرلڈز چلے جائیں، سیلفرج چلے جائیں، اور بڑے بڑے مالز ہیں دنیا میں، امریکہ میں، اور غالباً میری معلومات کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا مال، کیا دنیا کا سب سے بڑا مال مارکیٹ ہے ایک چھت کے نیچے، شاپنگ سینٹر دنیا کا سب سے بڑا، میری جتنا میں تھوڑا دنیا کے احوال کو دیکھتا جانتا ہوں، وہ کینیڈا میں ہے۔ کینیڈا میں ایک صوبہ ہے البرٹا، البرٹا کا کیپٹل ہے ایڈمنٹن، اس ایڈمنٹن میں ایک شاپنگ مال ہے، وہ میری معلومات یا مشاہدے کے مطابق اس وقت شرق تا غرب دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہے۔ اس کے برابر نہ امریکہ میں ہے، نہ یورپ میں ہے، نہ انگلینڈ میں ہے، نہ دنیا کے، نہ جاپان میں، کسی ملک میں۔ تو اب گویا دکان سے چلے تھے اور مال پر جا پہنچے۔ کنسیپٹ کیا ہے
کہ آدمی ایک ہی جگہ جائے اور لاکھوں لوگ بھی جائیں، جس کو جو ضرورت ہو ہر چیز ایک ہی جگہ مل جائے. تو گویا انسان کا جو انٹلیکٹ ہے اور جو انسان کی ضرورت ہے وہ بھی تلاش میں رہتی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ سمت اور جامعیت اور ہماگیریت کی طرف، اور جزئیت کو چھوڑ کے کلیت کی طرف، کہ پارشیلٹی سے نکلے اور ٹوٹیلٹی میں جائے، مختلف جگہوں میں تفرق کی بجائے وحدت کی طرف، بہت سی جگہوں پر جانے کی بجائے ایک جگہ جائے، اور جگہ جگہ سے جا کے سامان خریدنے اور لانے کی بجائے ایک ہی جگہ سے حاصل کرے. تو گویا انسان کی جو اجتماعی زندگی بھی اسی سمت بڑھتی رہی ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العزت کا نظام قدرت، نظام بعثت اور نظام نبوت اور رسالت بھی اس کی ہدایت کے مطابق اسی اصول کی سمت بڑھتا رہا. اس نے مختلف انبیاء بھیجے اور طرح طرح کی ہدایت ان میں تقسیم کی، طرح طرح کے معجزات تقسیم کیے، طرح طرح کی تعلیمات تقسیم کی، طرح طرح کے کمالات تقسیم کیے. لہذا کچھ بائبل میں دیا، کچھ تورات میں دیا، کچھ انجیل میں دیا، کچھ زبور میں دیا، کچھ ہر پیغمبر کے صحیفے میں دیا. تو اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت ربانی کو اس دور کے لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق جو جو ضروری تھا وہ دے دیا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جس جس چیز کی ضرورت تھی انہیں دے دیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو جس جس چیز کی ضرورت تھی انہیں دے دیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو جس جس چیز کی اخلاقی رہنمائی، اصلاح کی، سوشل ریفارمز کی ضرورت تھی وہ انہیں دے دیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ صالح علیہ السلام قوم کی جو ضرورت تھی وہ انہیں دے دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو درکار تھا انہیں دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس جس چیز کی رہنمائی، ہدایت، یعنی جو سامان ہدایت اس زمانے کے مطابق اس دور کے انسانوں کو جو مطلوب تھا ان کو دے دیا. داؤد علیہ السلام کو دے دیا، سلیمان علیہ السلام کو دے دیا، یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیا، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. جو جو انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی تھی، اس کی سوچ وسیع ہوتی جا رہی تھی، اس کی ضرورتیں پھیلتی جا رہی تھی، اس کی ریکوائرمنٹس اور نیڈز بڑھتی جا رہی تھی، تو نبوت اور رسالت کا دامن بھی اللہ پاک پھیلاتا چلا گیا. سامان ہدایت کی فراہمی بھی اللہ پاک بڑھاتا چلا گیا. جو جو انسانیت کا ارتقاء ہوتا گیا، تو نبوت اور رسالت کا بھی ارتقاء ہوتا گیا. انسانیت کی ضرورت بڑھتی گئی، ادھر سے ہدایت ربانی کی فراہمی بڑھتی گئی. انسانیت کی سوچ کا دائرہ بڑھتا گیا، تو انسانیت کو بھیجی گئی نبوت اور رسالت کی ہدایت کا درجہ اور دائرہ بڑھتا گیا. ادھر انسانیت اپنے بلوغ، بالغ ہونے، میچور ہونے، میچورٹی اور بلوغ کے آخری دور میں داخل ہو گئی، جس دور سے ہم اب گزر رہے ہیں. جب انسانیت بالغ ہونے کے آخری دور میں آئی، ضرورتیں وسیع ہو گئیں، سوچ بلند ہو گئی اور اس میں وسعتیں آ گئیں اور ریاستوں کی تشکیل ہونے لگی، اس میں نظام بننے لگے، سوچیں ڈیولپ ہونے لگی، فکر بننے لگے، اخلاق بننے لگے، ویلیوز بننے لگی. جو جو انسانیت گلوبل ہو گئی، عالمگیر سطح پر وسیع ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا اب ہم بھی چھوٹی چھوٹے مراکز کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. اب وہ نبی بھیجتے ہیں، جب تک کائنات رہے گی ہر ضرورت اسی نبی کے دربار سے پوری ہوگی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ عبادات کی رہنمائی لینے کے لیے آپ کو اس جگہ جانا پڑے، معاملات کی رہنمائی لینے کے لیے دوسری جگہ سے ہدایت لینی پڑے، اخلاق کی، موریلٹی کی رہنمائی کے لیے کسی اور مرکز پہ جانا پڑے، روحانیت کی رہنمائی لینے کے لیے کسی اور مرکز کے جانا پڑے. دنیا میں یہی کچھ تھا. مہاتما بدھ نے اپنے لوگوں کو اپنے انداز سے روحانیت دی، باقی کوئی ضرورت پوری کرنے کا سامان ان کے پاس نہیں تھا. کنفیوشس آئے، اپنے لوگوں کو سوشل ایجنڈا دیا معاشرتی رہنمائی کے لیے، اور دیگر لاکھوں ضروریات پوری کرنے کے لیے آتے تو ان کے پاس، میرے پاس ان چیزوں کا سامان
نہیں ہے یہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب آپ سمجھے نا، تو ہر نبی کے پاس بھی اللہ پاک نے ضرورتوں کے مطابق سامان بانٹ رکھا تھا، اور دنیا میں بھی جو سوشل ریفارمرز آئے، غیر پیغمبر بھی اگر تھے، غیر پیغمبر، تو وہ بھی اپنے اپنے شعبوں کا سامان لے کر آئے۔ تو شعبے تقسیم تھے، انسان کو زندگی کے 50 شعبوں میں رہنمائی لینے کے لیے 50 جگہوں پر جانا پڑتا تھا۔ ادب سیکھنے کے لیے کوئی اور ماڈل ہے، کیا؟ ادب سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، موریلٹی سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، آئین، قانون، دستور اور لا سیکھنے کے لیے ماڈل اور سورس اور ہے، زندگی کے رسم و رواج سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، انسانی زندگی کی قدریں اور ویلیوز سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، اسپریچویلٹی سیکھنے کے لیے ماڈل اور ہے، سیکولر ایجنڈا لینے کے لیے ماڈل اور ہے، پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے ماڈل اور سورس اور ہے، اکنامک ایجنڈا کے لیے ماڈل اور ہے، کلچر سیولائزیشن کی رہنمائی کے لیے ماڈل اور ہے، نالج اور سائنس کے لیے ماڈل اور ہے، فلسفے کے لیے ماڈل اور ہے۔ انسان کو لاکھوں جگہ در بدر جا کے اپنی ضروریات پوری کرنی پڑتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج سارے مرکز بند کر دیے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے وہ رسول ہیں کہ قیامت تک انسانیت کی جو بھی ضرورت ہوگی، جسم سے متعلق یا روح سے متعلق، ذہن سے متعلق یا اخلاق سے متعلق، ظاہر سے متعلق یا باطن سے متعلق، سیاست سے متعلق یا معیشت سے متعلق، معاشرہ سے متعلق یا فلسفے سے متعلق، علم سے متعلق یا معرفت سے متعلق، انسانی کائنات کی جو بھی ضرورت ہوگی اب اسے در بدر نہیں جانا ہوگا، ایک در کھول دیا ہے محمد مصطفیٰ کا، ہر ایک کو سب کچھ ایک ہی در سے ملے گا۔ یہ ہے معنی محمد الرسول اللہ کا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اب کوئی سورج کو پوجتا پھرتا ہے، کوئی ستاروں کو، کوئی اگنی کو، کوئی کرشنا کو، کوئی برہما کو، کوئی شیوا کو، کوئی جمنا کو، کوئی گنگا کو، کوئی کرشن مہاراج کو، کوئی رام چندر کو۔ سارے دھندے چھوڑ دو، معرفت حاصل کرو کہ رب اور خالق صرف ایک ہے۔ یہ بات پہلے بھی غلط تھی، اب بھی غلط، اول سے آخر رب ایک تھا، مگر نبوت چونکہ انسانیت کے اندر تھی اس میں ارتقا ہوا، اس میں ارتقا ہوا۔ الوہیت اول دن سے وحدت تھی، اول سے وحدت تھی، آخر تک وحدت ہے۔ نبوت کثیر انبیاء کے نظام کثرت سے چلی اور وحدت پہ آ کے ختم ہو گئی۔ کثرت سے چلی، 1,24,000 انبیاء سفر تھا، اب وحدت پہ آ کے ختم ہو گئی، اور جب نبی واحد آ گیا تو وہی خاتم النبیین ہو گیا۔ اب قیامت تک فرمایا کوئی نبی نہیں آئے گا، چونکہ اس مال میں کوئی کمی ہوگی تو اور دکان کھلے گی، یہاں تو کمی کوئی نہیں، یہاں تو کمی کوئی نہیں۔ اور کوئی کہے جی مہنگی جگہ ہے تو مہنگی بھی نہیں، سستی بھی بہت ہے، مفت بھی ملتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سستی جگہ بھی بہت ہے، مفت بھی ملتا ہے، بلکہ جن کے پاس نہیں ہوتا اپنی جیب سے آ کے مال بھی لے جاتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں۔ یہ تو جگہ ایسی ہے، لہذا کوئی ریزن نہیں کہ کوئی اس در کو چھوڑ کے کہیں اور جائے۔ تو مقصد ہے کہ اس سے بھی انسانیت تقسیم سے، تشتت سے، افتراق سے، پلوریلٹی سے، ڈویژن سے بچ گئی۔ اور پھر فرمایا اور آخری درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا۔ فرمایا ایک طرف وہ ایمان ہے، ایک طرف یہ بھی ایمان ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو ایسے کاموں کو بھی اپنے مذہب کے مطابق داخل ایمان کرے۔ میری بات سمجھ لیں، مذاہب ہیں، ان کے ایک سنگل ایجنڈے کو مان لیں بس وہی ایمان ہے، بقایا ایمان کا حصہ ایسا سنگل ایجنڈا ہے۔ آپ ٹرینٹی کو مان لیں، یسوع مسیح کو مان لیں،
ان کا کفارہ مان لیں وغیرہ، ایک بات کو مان لیں بھائی یہ ایمان ہے، باقی کوئی ایمان کا حصہ، باقی آپ کی سیکولر لائف ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا، آقا نے جو ایمان کا تصور دیا، فرمایا کہ راستے میں چل رہے ہو، پتھر پڑا ہے، کانٹے پڑے ہیں، اور کوئی چیز پڑی ہے جو راہ چلتے مسافر کو تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، فرمایا اس پتھر، کانٹے اور تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر پھینک دینا اور مسافروں اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تکلیف سے بچا دینا، فرمایا یہ عمل بھی ایمان ہے۔ اب یہ جو عمل ہے اس کو دور جدید کی اصطلاح میں ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا، یہ ہے بیسک کانسیپٹ، لوگوں کو تکلیف سے بچانا اور لوگوں کو راحت پہنچانا اپنے عمل سے، یہ سارا مضمون ہے ہیومن رائٹس کا جو پوری دنیا میں شور بپا ہے۔ ہیومن رائٹس کا سارا لب لباب یہ ہے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ کے عمل سے تکلیف دور ہو جائے، اسے راحت پہنچے، یہ ہیومن رائٹس۔ تو آج کی دور میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو ترجمہ ہوگا کہ ایکٹ آف فیتھ بھی ایمان ہے اور ایکٹ آف ہیومن رائٹس بھی ایمان ہے۔ اب دیکھنے میں لوگوں کے نزدیک یہ ایک سیکولر نیچر کا ایک ایکٹ ہے، میکسیمم اس کو مورل ایکٹ کہیں گے کہ اخلاقی عمل ہے، مگر رسول السلام نے فرمایا نہ سیکولر ہے نہ محض مورل ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دس از پارٹ آف اسلامک فیتھ۔ اب جو اسلام لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا اس کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے، وہ اسلام لوگوں کو تکلیف دینا یہ مسلمان کے لیے کیسے جائز رکھ سکتا ہے؟ اور ہماری ساری زندگی عبارت ہی اسی سے ہے، ہم جیتے اس لیے ہیں کہ دوسرے کا جینا حرام کر دیں۔ ہمارے جینے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا کوئی نہ جیے، دوسرا کوئی نہ جیے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، پہلے پڑھا کرتا تھا میں ایک زمانے میں، پانچ ست مرن گوانڈنیاں، کیا؟ پانچ ست مرن، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس طرح کی زندگی چاہتے ہیں اپنے لیے، پانچ ست مرن گوانڈنیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑھے تے ہٹی سڑے کرار دی جتھے دیوا نت بلے تے کتی مرے فقیر جی جڑی ٹان ٹان نت کرے تے گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، سب کا صفایا ہو جائے، کوئی نہ بچے، بس تنہا میں ہی میں رہوں۔ یہ ہماری لائف ہے، ہماری اپروچ ہے، ہمارے سوچنے کا طریقہ ہے۔ تو ہم دوسرے کے جینے، دوسرے کے مرنے کی کاسٹ پر اپنا جینا کرتے ہیں، دوسرے کو مار کر خود کو جلاتے ہیں، دوسرے کے مرنے کی کاسٹ پر اپنا جینا کرتے ہیں۔ اور اسلام میں ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے کہ تمہارے مرنے کی کاسٹ پر دوسرے جی پڑے، یہ ایمان ہے۔ وہ غزوہ تھا، معروف حدیث ہے، جس میں 7 صحابہ شہید ہوئے، مگر شہید ہونے سے پہلے ہر کوئی پیاسا تھا، انہیں پانی مانگا، یہ حدیث ہے، عام واقعہ نہیں ہے۔ ایک پانی کا پیالہ دیا گیا، دوسرا قریب تھا اس کو پینے کے، کہ ایک اور آواز آئی، العطش، میں پیاسا ہوں، وہ بھی زخمی تھا، اس نے لبوں کے پاس سے پیالہ ہٹا دیا، اس نے کہا پہلے میرے زخمی بھائی کو پلا دو۔ وہ وہاں گیا، وہ پینے ہی لگا تھا کہ ایک اور آواز آئی، ہائے پانی، اس نے ہٹا لیا پیالہ، اس نے کہا میرے ایک اور بھائی کی آواز آئی، اس کو دے دو۔ اس طرح چلتے چلتے 7 لوگوں تک پیالہ گیا پانی کا، کسی نے ایک گھونٹ نہیں بھرا۔
اس کے پینے سے پہلے دوسرے زخمی کی آواز آتی تو وہ ادھر بڑھا دیتا. جب 7ویں آدمی تک پہنچا تو وہ شہید ہو گیا. وہ نہیں پی سکا, پانی کا پیالہ بھرا رہا. انہیں کہا چلو پیچھے دے دو چھٹے کو, وہ بھی شہید ہو گیا. پہلے تک پہنچا, وہ بھی شہید ہو گیا. تو گویا 7 نے اپنی جان دے دی صرف اس ایک اصول پر کہ دوسرے کی جان بچ جائے. یہ ایمان ہے. تو یہ ایمان کا یہ تصور ہے, یعنی جان دے کر دوسرے کو بچا لینا, زندگی بچا لینا. شہید کو زندہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زندہ. ایک شخص ہارٹ اٹیک سے یا بخار سے کسی تکلیف سے گھر بستر پہ مر گیا اور ایک شہید ہو گیا. بھئی موت تو دونوں کو آ گئی, فزیکل ڈیتھ تو دونوں کی ہو گئی. فزیکل ڈیتھ تو بولیے نا, دونوں کو ہو گئی, دونوں وفات پا گئے. دونوں کے آپ نے جنازے پڑھے, دونوں کو قبر میں دفن کر آئے ہیں. فزیکلی دونوں میں کیا فرق ہے کہ اس کو مردہ کہتے ہیں, اس کو مردہ کہنا حرام ہے, اسے زندہ کہتے ہیں. مر دونوں گئے, بولیے مرے دونوں ہیں, مگر اس کو مرا ہوا ہی کہتے ہیں, اس کو مرا ہوا کہہ ہی نہیں سکتے. فرمایا زندہ ہے, بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں. خبردار ان کو مردہ ہوا نہ کہو, مردہ نہ کہو. تو فزیکلی تو دونوں کی پوزیشن ایک ہے. فرق کیا ہے؟ بس فرق یہ ہے, بہت سارے فرق ہیں, وہ میرا اس وقت موضوع نہیں, مگر میں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک فرق سمجھا رہا ہوں. ایک فرق یہ ہے کہ وہ خود مر گیا اس لیے مردہ ہے, یہ کسی کی خاطر مر گیا اس لیے زندہ ہے. آپ سمجھے فرق اتنا ہے. وہ خود مر گیا, وہ مردہ کہلایا. مرا یہ بھی, پر یہ کسی کی خاطر مر گیا. تو جو کسی کی خاطر مرتا ہے, اللہ فرماتا ہے خبردار انہیں مردہ نہ کہنا, وہی تو اصل زندگی ہے. کسی کی خاطر مر جانا ہی تو زندگی ہے, اور دوسروں کو مار کر زندہ رہنا یہ موت ہے, موت سے بھی بدتر ہے. اور کسی کی خاطر مر جانا یہ زندگی ہے. آپ سمجھ گئے نا بات؟ ایک ماچس ہے, ماچس آپ اس کو جلاتے ہیں, اس سے چراغ جل پڑتا ہے, اس سے چراغ جل پڑتا ہے. تو خود تو وہ ماچس جل کے راکھ ہو گئی, خود وہ ماچس جلی اور راکھ ہو گئی, مگر کئی چراغ جلا گئی, اندھیرے ختم کر گئی, اندھیروں کو روشنی میں بدل گئی. اس لیے ماچس مردہ نہیں, زندہ ہے. شہید خود تو مر گیا, اس لیے شہید خود تو مر گیا, مگر کئیوں کو جینا سکھا گیا, کئیوں کو جینا سکھا گیا, اور مرنے والوں کو جلا گیا, مرنے والوں کو مرنے سے بچا گیا. کربلا میں کس کی وفات ہوئی؟ حسین کی یا یزید کی؟ نہیں, فزیکل ڈیتھ, جسمانی وفات کس کی ہوئی؟ سیدنا امام حسین کی. اور اپیرنٹلی ظاہر میں فوجی جنگی مقابلے کے تناظر میں فتح کس کی ہوئی؟ یزید کی. مگر آج کے دن تک کوئی یزید کو کہتا ہے فتح یاب؟ وہ مر گیا, اس کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں. اور حسین مسلم تو مسلم, شاید روئے زمین پر کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا کافر بھی ایسا نہ ہو جو حسین سے بے خبر ہو. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کیوں؟ کہ حسین نے انسانیت کو جینا سکھا دیا ہے. تو
سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جو بنیادی کنسیپٹ ایمان کا، ایک پتھر کانٹا راستے سے ہٹانے سے لے کر شہید ہو جانے تک فلسفہ ایک ہی ہے، تصور ایک ہے کہ خود کو تکلیف میں ڈال لو، دوسرے کو تکلیف سے بچا لو۔ اس کے دھیمے سے تصور کو دنیا ہیومن رائٹس کہتی ہے، اور اسلام تو ہیومن رائٹس سے بہت اونچا چلا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس کے کنسیپٹ کا بانی اسلام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ آج اسلام پر دہشت گردی کا طعنہ ہے۔ دہشت گردی کا طعنہ اسلام کو دینے والے دے رہے ہیں اور دلانے والے خوشی سے دلا رہے ہیں۔ کامیابی کی بات ہے نا، دینے والے طعنہ دہشت گردی کا دے رہے ہیں، اور اس مسلمانوں کو دہشت گردی کا طعنہ دلانے والے دلا رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ اسلام سے بہتر امن امان انسانیت کا، ہیومینیٹیرینزم کا، ہیومینٹی کا، ہیومن رائٹس کا، اسلام جیسا بھی سبق کائنات میں کسی نے دیا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ایک طرف عقیدہ ایمان ہے، ایک طرف ایکٹ آف ہیومن رائٹ، انسانیت کی خدمت، یہ ایمان ہے۔ لوگوں کی بھلائی کا سوچنا، لوگوں کی بھلائی کا۔ آپ نے ایمان اور عبادت کیا بنا لی؟ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، تسبیح کرنا، اور باقی رسم و رواج، باقی نیکی تقوی کے اکارڈنگلی ادا کر لینا۔ بس آپ نے سمجھ لیا یہی ایمان اور یہ عبادت ہے، یہ عبادتیں ہیں، اور یہ عمل عبادتوں کی روح ہے۔ اگر آپ سے انسانیت کو ضرر پہنچے، دکھ پہنچے، اذیت پہنچے، تو نہ نماز قبول ہے، نہ حج، نہ کعبے کے طواف قبول ہے۔ وہ کہتا میں تو محتاج ہی نہیں تمہارے سجدوں کے اور تمہارے اس گھر کے آ کے چکر لگانے کے، یہ تو سارا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تم سمر جاؤ، تم سمر جاؤ، اور اگر تم سمرے نہیں، حیوان کے حیوان رہے ہو، تو میں نے تمہارے سجدوں کو کیا کرنا ہے اور تمہارے بھوکے رہنے کو کیا کرنا ہے؟ اگر روزہ رکھ کے تم انسان متقی نہیں بنے، خدا خوف نہیں بنے، اور انسانیت کے بہی خواہ نہیں بنے، تو کیا حاصل ہوگا؟ لہذا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت کا، تکلیف کا ہٹا دینا، یہ ایمان ہے۔ تو آج سے اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں کہ آپ سے انسانیت کو، آپ کے پڑوسی کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے ہم نشینوں کو، ساتھ بیٹھنے والوں کو، آپ کے کولیگز کو، آپ کے ساتھیوں کو، ہر ایک کو جس کا آپ سے واسطہ پڑے، اس کو آپ سے راحت پہنچے، سکون پہنچے، کوئی نفع پہنچے، اس کی کوئی بھلائی کا باعث بنے آپ، یہ ایمان ہے۔ اور اگر آپ کے عمل میں، زندگی میں یہ فیض نہیں، تو سمجھ لیں کہ اس حدیث کی روح سے آپ ایمان کی برکت سے، ایمان کے فیض سے محروم ہیں۔ اور تیسرا اور آخری شعبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا یہ دو درجے تو ایک بیان کر دیے، اور ان کے اندر فرمایا کہ حیا، شرم و حیا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ تینوں لفظ سمبولیکلی بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا تو ایمان ہے، اور چھت سے پتھر گرا دینا اس کی تو منع ہی کوئی نہیں آئی، آپ کہیں گے۔ یہ تو صرف یہ فرمایا تھا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا ایمان ہے۔ تو میں نے تو راستے سے پتھر روزانہ ہٹاتا ہوں، صرف گولی ماری ہے نا اس کو، تو گولی کی تو بات ہی نہیں تھی حدیث میں۔ ٹھوکر دے دے پاؤں کو، اسے ہٹا دینا بھی ایمان ہے۔ جب اتنی تکلیف نہ ہونے دینا یہ ایمان ہے، تو بڑی تکلیف کا روا رکھنا کیسے جائز ہے؟ بڑی تکلیف کا روا رکھنا تو بنیادی تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ انسانیت کی زندگی سے ہر قسم کی تکلیف کو مٹانا اور ہر قسم کی راحت کا فراہم کرنا، یہ ایمان ہے۔
اب اسی طرح سمبولیکل ورلڈ ہے تیسرا، الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی فرمایا ایمان ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سمبل ہے ہیومن اسپریچول اور مورل اور ایتھیکل ویلیوز کا۔ ایمان تھا عقیدہ، اماطۃ الاذی تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ تھا عمل، اخلاقی عمل، ہیومن رائٹس کا عمل۔ اب رہ گیا حیا۔ حیا کیا ہے؟ یہ آنکھ، دماغ، سوچ، قلب اور اندر کی ویلیوز ہیں۔ انسانی زندگی کا حسن ویلیوز کے ساتھ ہے۔ کیا؟ حیا انگلش میں کہتے ہیں موڈیسٹی کو۔ شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ موڈیسٹی۔ اسی طرح عصمت اور پاکیزگی ہے چیسٹیٹی۔ اس طرح عاجزی، انکساری، تواضع، ہمبلنس۔ اس طرح خشوع اور خضوع، ہیوملٹی۔ اسی طرح خوش خلقی، موریلٹی۔ اس طرح پائٹی، تقوی۔ لالچی نہ ہونا، گریڈینس کا نہ ہونا، لالچ نہ ہو، یہ سب ویلیوز ہیں۔ حیا ہوگا تو بڑے کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، چھوٹے پر شفقت کریں گے۔ اب یہ سب ویلیوز ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ویلیوز ہیں۔ ان ویلیوز پر نارمز کریٹ ہوتی ہیں، ان نارمز پر ایٹیکیٹس بنتے ہیں۔ 3 لیولز ہیں سوسائٹی میں۔ پہلے ویلیوز ہیں کہ آپ ان اقدار کو، انسانی اقدار کو مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر اقدار کو مانیں تو ان اقدار پر آپ کے پھر زندگی کے طور طریقے قائم ہوتے ہیں۔ ان طور طریقوں کو نارمز کہتے ہیں۔ وہ طور طریقے جب عام رواج پا جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کا چال چلن بن جاتے ہیں تو ان کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں، آداب کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ پھر وہ آداب بنتے ہیں زندگی کے۔ تو ہر ایک کے اپنے آداب ہیں سوسائٹیز کے۔ ہمارے آداب کی بنیاد سرٹن ویلیوز پر ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اسلام کی سوسائٹی اور مغرب کی سوسائٹی میں ایک فرق ہے۔ اسلامک سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی میں ایک فرق ہے، اور یہ فرق نہ سمجھ آنے کی وجہ سے بہت بڑا فساد قائم ہے۔ اور کئی لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط راہ پر قوموں کو، سوسائٹیز کو لے جاتے ہیں۔ اسلامک سوسائٹی ویلیو بیسڈ سوسائٹی ہے۔ کیا؟ اسلامک سوسائٹی کیا ہے؟ ویلیو بیسڈ سوسائٹی۔ ہماری سوسائٹی کی بنیاد اقدار پر ہے، قدروں پر ہے، ویلیوز پر ہے۔ ہمارے ہاں ویلیوز پہلے ہیں، سوسائٹی ان کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی؟ جو سوسائٹی ان ویلیوز پر عمل کرے گی اچھی سوسائٹی ہوگی، جو ان ویلیوز پر، اقدار پر عمل نہیں کرتی ہوگی وہ بری سوسائٹی ہوگی۔ ہمارا نظام معاشرت یہ ہے۔ مغرب کی سوسائٹی کا فلسفہ سوشیالوجی میں وہ یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی ویلیو بیسڈ ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہے؟ ان کی ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہیں۔ عورتیں عورتوں سے شادی کریں، اور میاں بیوی کے طور پہ عورتیں اکٹھی رہیں، 2 عورتیں، اور مرد اکٹھے رہیں۔ ہومو سیکسویلٹی تو گے سوسائٹی بنا دی۔ تو انہوں نے پہلے اس کو ناپسند کرتے تھے، یہ ویلیو نہیں تھی، اب اس کو پسند کر لیا۔ کئی مغربی حکومتوں نے پارلیمنٹ میں لا پاس کر دی، پسند کر لیا، اب ان کی ویلیو بن گئی۔ اس کو فریڈم کا نام دے دیا۔ جو نام چاہیں دے دیں، اپنی زبان ہے، اپنی انگریزی ہے، اپنے لفظ ہیں، اپنے تصورات ہیں، جو نام دے دیں۔ جس کا راج، جس کی لاٹھی، اس کی بھینس۔ اور غلاموں کی کمی نہیں ہے دنیا میں، بس ان کا جب زبان چلتی ہے تو یہ غلامی میں اسی کے راستے پر چل پڑتے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں تم بھی اسی راہ پر چلو، امریکہ اس راہ پہ چل رہا ہے۔
مغرب اس راہ پہ چل رہا ہے. اپنا قبلہ کعبہ کوئی نہیں ہے، ان کا کعبہ مغرب ہے. اپنا دین اور ایمان نہیں ہے، ان کا دین اور ایمان مغرب ہے. اپنا تصور نہیں ہے، ان کا تصور مغرب ہے. یہ ترقی کی راہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہلاکت کی راہ ہے. ان کی سوسائٹی کی بنیاد اور ہے، لوگوں کی پسند ناپسند. ان کے ہاں ویلیوز کا پرماننٹ سٹرکچر ہی نہیں ہے. ان کے ہاں کوئی حلال اور حرام نہیں ہے. ان کے ہاں کوئی حیا اور بے حیائی نہیں ہے. وہ کل کو یہ کہہ دیں گے کہ انسان کو یہ بھی حق ہے کہ لباس نہ پہنے، ننگا چلے. وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. وہ کہیں گے، کیوں کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے بھئی مرضی، یہ پرائیویسی ہے، اس کا پرائیویٹ میٹر ہے، اس کی فریڈم ہے، اس کا فریڈم آف چوائس ہے. وہ لباس نہیں پہننا چاہتا، آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا فلسفہ ہے. وہ پاس کر دیں گے کہ جو اس کی مرضی لباس پہن کے چلے، سڑکوں پر جس کی مرضی ننگا دھڑنگا چلے. تو ان کی سوسائٹی تو اس طرح مولڈ کرتی چلی جاتی ہے، جیسے لوگوں نے چاہا وہی اڈاپٹ کر لیا. ان کے ہاں ویلیوز کا کوئی پرماننٹ سٹرکچر نہیں. کیوں نہیں؟ کہ انہیں کسی نے حلال اور حرام نہیں دیا. انہیں حیا بے حیائی بتانے والا کوئی نہیں. جو تھا اس کو وہ مانتے نہیں. جو حلال حرام کرنے والا تھا اس کو وہ مانتے نہیں. آزاد ہو گئے سو مادر پدر آزاد ہو گئے. ہمارے ہاں کوئی ہے جس نے حلال کو حلال، حرام کو حرام کر رکھا ہے، جس نے اس عمل کو حیا، اس کو بے حیائی قرار دے دیا ہے، اس کو لالچ، اس کو بے نیازی قرار دے دیا ہے، اس کو گناہ، اس کو تقویٰ قرار دے دیا ہے، اس کو نیکی، اس کو بدی قرار دے دیا ہے، اس کو گڈ، اس کو ایول بنا دیا ہے. ہمارے ہاں نیکی بدی کے معیار ہیں، ہمارے ہاں تقویٰ خیر اور شر کے پیمانے ہیں. کیوں ہیں؟ کہ ہم کسی کو مانتے ہیں. ہمارا کوئی ہے، ان کا کوئی ہے نہیں. سے جو ہمارا ہے اس نے ہمیں بتا رکھا ہے، میرے بندو یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ گناہ ہے، یہ حیا ہے، یہ بے حیائی ہے. چونکہ ہمارے ہاں جنت و دوزخ ہے، ان کے ہاں ہے نہیں کچھ. ان کی یہی جنت ہے، آگے دوزخ ہی دوزخ ہے. تو ہاں، جنہوں نے مرنے کے بعد دوزخ کا سودا قبول کر لیا ہے وہ خوشی سے اس غلامی کو قبول کر لیں. اور جنہوں نے مرنے کے بعد دوزخ کا سودا قبول نہیں کیا، ان کے لیے محمد رسول اللہ وہی مدینے کی غلامی ہے. ہمارے ہاں تمام حقوق ہوں یا احکام ہوں، رائٹس ہوں یا ڈیوٹیز ہوں، ہمارے ہاں ویلیوز پر قائم ہوتی ہیں، اقدار پر. ان پر تصورات کا سٹرکچر بنتا ہے، انفرادی زندگی کا بھی، اجتماعی زندگی کا بھی. ان سوسائٹیز میں یہ بنیادیں نہیں ہیں. ان میں ویلیوز کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے ٹریفک لاز ہیں. آج ان کی رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، کل قانون پاس کر دیں کہ نہیں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوگی، لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوگی. وہ جیسے ڈرائیونگ کو رائٹ کر دیں یا لیفٹ کر دیں فرق نہیں پڑتا، اس طرح حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، چونکہ ان میں حلت و حرمت اور حیا اور بے حیائی کا کنسپٹ نہیں ہے. تو مسلمانوں، تمہیں تو کنسپٹ ہے، تم تو اندھیر نگری نہ بنا دو، اپنی راہ پر قائم رہو. تو تیسری چیز یہ بیان کی، ہیومن اسپریچول مورل ایتھیکل ویلیوز. فرمایا تو جو ویلیوز ہیں، اقدار انسانی زندگی کی، شرم اور حیا، تقویٰ، طہارت، آنکھ کا شرم، زبان کا شرم، حلت اور حرمت، چغلی اور غیبت نہ کرنا، نیکی کرنا، بڑے کا ادب کرنا، چھوٹے کا احترام کرنا. وہاں تو بچوں کو بھی یہ راستہ سکھایا جا رہا ہے. وہاں بچوں کو، اب چھوٹی عمر میں بچے بھی باپ سے بات کرتے ہیں تو اس کے منہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے انگلی کر کے ایسے بات کرتے ہیں. یہ فریڈم دی جا رہی ہے.
لعنت ہے ایسی فریڈم پر. ہر ماں باپ روتا ہے بچہ کنٹرول سے باہر ہے. وہاں 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ اس کی الماری نہیں کھول سکتے, چیک نہیں کر سکتے اس کی الماری میں کہ افیون رکھی ہے, ہیروئن رکھی ہے, ڈرگز رکھی ہیں, شراب کی بوتل رکھی ہے, کیا رکھا ہے. ماں باپ گھر میں 7 سال کی عمر کا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی الماری نہیں کھول سکتے. اگر وہ کھول دیں تو اس کا رائٹ ہے وہ پولیس کو بلا لے کہ میری پرائیویسی میں مداخلت کی ہے. ماں باپ رو رہے ہیں, ماں باپ رو رہے ہیں. اس کا نام آزادی ہے. ٹیچر سکولوں میں روز بتاتے ہیں ان کو کہ یہ تمہارے رائٹس ہیں. اگر ماں باپ تمہیں ڈانٹیں, یہ پولیس کا نمبر ہے فوری. ہر بچے کو پہلے پولیس کا نمبر یاد کراتے ہیں, ٹیلی فون پر فوری پولیس کو کال کر لو. کئی گھروں میں ماں باپ نے ڈانٹا, چھوٹے سے بچے نے, 4-5 سال کے بچے نے چپکے سے کال کر کے پولیس کو بلا لیا, اریسٹ کروا دی. اب وہ سوسائٹی کو اس طریقے پر لے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کا ہے کوئی نہیں. وہ ہر ایک کو بے وارث, پوری سوسائٹی کو بے وارث بنانا چاہتے ہیں. کوئی نظام, اقدار, ادب, احترام, اطاعت, اوبیڈینس, یہ کوئی چیز اس میں وہ بلیو نہیں کرتے. ہر شے پر آزادی. پوری تباہی اور ہلاکت کا نام کیا رکھ دیا؟ آزادی. یہ فریڈم آف کلچر ہے. تو ہمارے ہاں آزادیوں کی اپنی حد ہے, پابندیوں کی اپنی حد ہے. بھئی تم ٹریفک میں پابندیاں مانتے ہو, ہر شعبے کے قانون میں پابندیاں مانتے ہو, ٹیکس میں, ریونیو میں, کاروبار میں پابندیاں مانتے ہو, اسکولوں کے یونیفارم میں پابندیاں مانتے ہو, ٹائمنگز کی پابندیاں مانتے ہو. زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے پابندیوں کے قوانین بنا رکھے ہیں مغرب نے, اور تم ہم سے بڑھ کر پابندی کرتے ہو. صرف جب اقدار کا, شرم اور حیا کا معاملہ اور قدروں کا آتا ہے تو کہتے ہو پابندی نہیں, فریڈم چاہیے. ہر شے میں پابندی ہے. میری بات سمجھیں, اگر نہیں ہے تو انسان کی روحانی اخلاقی اقدار میں پابندی نہیں. تو جیسے باقی چیزوں میں ان کے ہاں پابندی ہے, ہمارے ہاں اقدار میں پابندی ہے. تو اقدار کی پابندی کو ہی دین اور ایمان کہتے ہیں. اقدار, تصورات, آئیڈیالوجی کی پابندی کو ہی دین اور ایمان کہتے ہیں. جیسے ہم اے کو بی نہیں کہہ سکتے, بی کو سی نہیں کہہ سکتے, اور ایل کو ایم نہیں کہہ سکتے, اور ڈبلیو کو زیڈ نہیں کہہ سکتے. اگر کہیں تو ہم کہیں ہم آزادی کے قائل ہیں, ہماری مرضی. ہم جہاں اے لکھا اس کو ایل پڑھیں گے, ایم کو زیڈ پڑھیں گے. کیوں؟ ہماری فریڈم ہے, ہماری مرضی. تو کرنے دیں گے آپ کو؟ نہیں کرنے دیں گے. ان کے پاس دلیل کیا ہے کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ وہ چاہتے میری طبیعت نہیں مانتی, میں اس کو ایم پڑھوں گا, زیڈ کو پہلے لاؤں گا, اے کو آخر میں لے جاؤں گا, میری آزادی ہے. تو یہ آزادی کرنے دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے نا میری بات؟ اسی طرح اور بے شمار فارمولے ہیں, سائنس کے, میتھمیٹکس کے, فزکس کے, کیمسٹری کے, تمام بیسک جو نالج کی چیزیں ہوتی ہیں, فارمولے ہیں سارے. آپ کہیں میں بدلنا چاہتا ہوں, ہماری آزادی. وہ بدلنے دیں گے؟ نہیں بدلنے دیں گے. کیوں؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ نہیں. ایک دلیل ہے ان کے پاس. وہ کیا دلیل ہے؟ وہ کہیں گے جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا ہے. جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا. اس کو اے کہنا, اس کو بی کہنا, اس کو زیڈ کہنا. تو زبان بنانے والوں کا کہنا یوں ہے, ہم بدل نہیں سکتے. نادانو, زبان جس نے بنائی ہے اس کی بات بدل نہیں سکتے. جس نے انسان بنایا ہے اس کی بات بدل دیتے ہو. زبان بدلنے والے کے قوانین کا اتنا احترام, اور انسان بنانے والے کے قوانین کا کو احترام نہیں. آزادی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کو سمجھ میں آئی میری بات؟ اس کو بیسک پوسٹولیٹس کہتے ہیں, گرانڈ نارمز کہتے ہیں, بنیادی فارمولا, بیسک پرنسپلز.
وہ نہیں بدل سکتے آپ کسی چیز کے. بدل سکتے ہیں؟ نہیں. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں، آپ کو کہتا ہوں آپ. علامہ سید علی غضنفر کراروی صاحب کھڑے ہو گئے ادھر سے، وہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے آپ کو تم کہوں گا اور آپ کو میں کہوں گا. کیوں؟ میرا منشا ہے، آزادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں. ان کو کرنے دے گا کوئی؟ آپ کہیں گے جی آپ غلط زبان بول رہے ہیں، یہ غلط کیسے ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں ہے، ایک ہی، بس جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے زبان بنانے والے کی بات آپ بدل نہیں سکتے، تو نادان انسان بنانے والے کی بات کو کیوں بدلتے ہو؟ اس نے یوں کہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بس اس نے یوں کہا ہے. یہ دلیل سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ جو قدریں ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، ان میں کمزور نہیں پڑنا. فرمایا قدریں بھی ایمان کے درجے میں ہیں. کچھ لوگ اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں اور بے غیرتی، بے حمیتی شروع کر دیتے ہیں، ایمان کی کمزوری بن جاتی ہے. نہیں، فرمایا غیرت بھی ایمان ہے، شرم اور حیا بھی ایمان ہے، ساری قدریں ایمان ہیں. تو گویا 3 قسموں کی چیزوں سے کل زندگی عبارت ہے اور سب کو ایمان بنا دیا. یہ عقیدہ، وہ ایمان ہے. تو اللہ رسول کے ساتھ تعلق ہو گیا عقیدہ میں، ایمان. یا تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ انسانوں کے ساتھ تعلق ہو گیا، حقوق العباد، یہ بھی ایمان. اور تیسری چیز حیا، انسانی قدریں، یہ جو ویلیوز ہیں انسانی زندگی کی جن پر استوار ہوتی ہے انسان کی سوچ، فرمایا یہ بھی ایمان ہے. تو اگر ایمان کاملاً اس تصور میں اپنا لیا جائے تو انسان پورا خوبصورت بن جاتا ہے اور انسانی سوسائٹی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور اس طرح مومن کامل بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے اس معنی کی معرفت بھی دے اور ہماری پوری زندگیوں کو اس کے نور سے سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.